میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ انہیں مزید پریشان نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں یا جذباتی طور پر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور اس طرح ہمارا بھید ہی کھل جائے۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو نہ صحیح، لیکن ہم سے اس قدر تعاون ضرور کیجئے کہ اس سلسلے میں آپ کوئی لفظ اپنی زبان پر نہ لائیے گا، آگے ہم جانے اور ہمارا کام۔ انہوں نے باخوشی اسے قبول کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ محض خوف زدہ تھے، بھاگنے کا موقع آیا تو ان پر خوف کا ایسا شدید غلبہ ہوا کہ وہ اپنے اندر جرأت نہ پاتے تھے کہ وہ یہ کام کر سکیں گے۔ 9 دسمبر 1968 کو شروع ہوئے 2 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے۔ رات کے ٹھیک 2:30 بجے ہم تینوں، میں، میر احمد اور غلام یاسین نے دوہری دیوار کی نقب میں داخل ہو کر رینگنا شروع کیا اور چند ہی منٹ بعد ہم جیل کی بیرونی دیوار سے باہر سبزیوں کے کھیت میں کھڑے سری نگر کی تازہ یخ ہوا میں سانس لے رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میں خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سانسیں تیزی سے چل رہی تھی اور سارا جسم کسی آہٹ یا کھٹکے کو محسوس کرنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا، لیکن چاروں طرف سخت سردی میں ٹھٹرتے ہوئے پودوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سبزیوں کے کھیت سے گزر کر ہم بادام واری پہاڑی کے دامن کی طرف بڑھے اور 15 منٹ کے بعد ایک ایسی نہر کے کنارے پہنچے جو ڈل جھیل سے نکلتی ہے اور جس میں شدید منجمد کرنے والا پانی تھا۔ اس نہر کو عبور کر کے ہم سڑک تک پہنچے جو سری نگر سے سورا گاؤں کو جاتی تھی، جو مشہور کشمیری لیڈر شیخ محمد عبداللہ کا گاؤں ہے۔ یخ بستہ پانی سے گزر کر ہمارے جسم سردی سے اکڑ گئے، لیکن یہ آزادی کا جذبہ اور ایمان کی حرارت تھی کہ ہم نے سردی کو شکست دی، ورنہ نارمل حالات میں ٹانگیں بیکار ہو جانا یقینی تھا۔ ہماری دائیں جانب میخان پہاڑ کھڑا تھا جس کی چوٹی سے ہم اپنی سمت کا اندازہ کر سکتے تھے۔ یہاں ہم نے سڑک چھوڑ دی اور سیب کے باغات میں سے دوسری سمت چلنے لگے۔ ان باغات سے گزر کر ہم تیل بل گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں سے باہر نہر میں بے انداز بطخیں تیر رہی تھی۔ ہم دبے پاؤں وہاں سے گزرے، پھر بھی وہ ہماری آہٹ سے بدکیں اور پھر شور مچانے لگیں۔ ہم گھبرائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں والوں کو یا کسی پہرے دار کو ہماری موجودگی کا علم ہو، لیکن گاؤں میں کوئی شخص نہیں جاگ رہا تھا۔ دسمبر کی شدید سردی میں رات کے 3 بجے کسی شخص کا بلا وجہ باہر گھومنا ممکن نہ تھا۔ اس گاؤں سے گزرنے کے بعد ہم سری نگر سے کافی فاصلے پر نکل آئے اور اب ہمیں تسلی ہو گئی کہ یہاں علاقہ اس قسم کا تھا کہ اگر کوئی تعقب کرتا تو بھی ہم بآسانی کچھ دیر کے لیے کسی جگہ چھپ سکتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ جیل سے ہمارے فرار کو دشمن کی حفاظتی افواج اپنے لیے چیلنج تصور کریں گی اور ہمیں گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ آزاد کشمیر تک کے سفر کی منصوبہ بندی ایسے طریقے سے کی جائے جو ہر لحاظ سے محفوظ ترین ہو۔ چنانچہ میں نے چند پیش بندیاں کر لیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جن لوگوں سے ہماری رشتہ داریاں تھیں یا جن سے ہمارا مسلح جدوجہد کی کارروائیوں کے دوران رابطہ تھا، ان سے دور رہا جائے، کیونکہ یہ بات واضح تھی کہ جیل سے ہمیں فرار کے بعد دشمن کی توجہ سب سے پہلے انہی لوگوں کی طرف ہوگی۔ اپنے پیچھے اس قسم کا کوئی نشان نہ چھوڑا جائے جس سے دشمن کو ہمارے سفر کی سمت یا ہماری نقل و حرکت کے بارے میں کوئی اشارہ مل سکے۔
इस किस्म का कोई निशान भी अपने पीछे ना छोड़ा जिससे दुश्मन को ये पता चल सके कि हमें किसी भी जानिब से कोई इमदाद मिली है। अवाम से राब्ते से भी गुरेज किया जाए और बहुत ही मजबूरी की हालत में भी किसी शख्स से राब्ता करते वक्त हिफाजती इंतजामात को पेश नज़र रखा जाए। हमें उम्मीद थी कि हम 5 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे, बावजूद इसके कि तवील अरसे तक एक ही जगह बैठे रहने की वजह से ऐसा करना दुश्वार था। मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि फरार के बाद नदी नालों या झील को अबूर करने की कोशिश की जाएगी ताकि दुश्मन अगर तरबियत याफ्ता बू गेर कुत्ते भी इस्तेमाल करे तो ताक़ब को गैर मौसर बनाया जा सके, क्योंकि कुत्ते आम तौर पर पानी के करीब पहुंचकर अपने शिकार या मफरूर की बू खो बैठते हैं। मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि हमारा सफ़र दरियाए जेहलम के शुमाली इलाकों में से होगा। ये इलाके श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपोरा, सोपुर तहसीलों पर मुश्तमिल थे और इन इलाकों से मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ था और तमाम रास्तों का भी इल्म था। किसी मफरूर को गिरफ्तार करने का तरीका ये भी है कि उसके गिर्द नाकाबंदी की जाए। इसमें आम सड़कों, रास्तों, गुजरगाहों और दरियाई घाटों पर मखसूस दायरे के अंदर हिफाजती इक़दाम करना शामिल है। साथ साथ हिफाजती दस्ते इस इलाके में वसी पैमाने पर मफरूर की तलाश में कोना कोना छान मारते हैं और घर घर की तलाशी ली जाती है। इस मामले में मुझे यकीन था कि मकबूजा कश्मीर में इंटेलिजेंस की तमाम मशीनरी को हरकत में लाया जाएगा और इस तरह से हमारी गिरफ्तारी के लिए हिफाजती अफवाज की पूरी मदद की जाएगी। बाद में मिलने वाली इत्तलाआत से मेरी ये बात 100% दुरुस्त साबित हुई। 9 दिसंबर 1968 को 2:15 बजे शब हम श्रीनगर जेल से बाहर थे और ये पहला मौका था कि जब हम तवील मुद्दत के बाद श्रीनगर की खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे थे। जेल से मुल्हिक सब्जियों के खेत जो इन दिनों बिल्कुल खाली पड़े थे, अबूर करने के बाद हमने पक्की दीवारों को फांदते हुए मगरब की तरफ मार्च किया और जल्द ही हरी पर्वत के दामन में पहुंच गए। बादाम वारी को अबूर करते हुए जेल को हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। तकरीबन 15 मिनट बाद झील डल से निकली हुई एक नदी को अबूर किया जो पानी से लबालब भरी हुई थी। हम लोग श्रीनगर के एक मसाफाती बस्ती के करीब पहुंच गए। JK TV की अगर ये पेशकश अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर और हमारे चैनल JK इनन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।